جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت ہے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے، جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے، اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے
ایسا کوئی فریفتہ ہو اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت قبرے بکرے ذبح کیے تھے۔ چت قبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا، اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی پر۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے، لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی، یہ خیال بھی رہے ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے، ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو،
اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے، میرے طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے۔ یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔ ہاں سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، یہ سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے، ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے۔ 4000 5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے، یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ 4 کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا، اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔ پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے
اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر اللہ کے حکم سے آ جاؤ. وہ کیما ہوا میں اڑا، جسم بنا اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا. قرآن پاک میں یہ ہے موجود. تیسرے پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى قَالَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا. اب سنیے سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور. اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے. کوا لالچی بہت ہوتا ہے. مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش. مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے. اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے. اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار بار کرتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا. کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کی دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو. یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرو تو اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے ملے. در حقیقت وہاں پر صوفیہ اکرام میں فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے حجاج جاتے ہیں، وہ تو ایک پلر ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں. وہاں ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مار کر کے آتے ہیں. لیکن میرے عزیزو تصور یہ ہونی چاہیے زندگی بھر جو شیطان مجھے بہکاتا ہے میں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صالح ہوئی اور کنکری لگ گئی تو یقیناً زندگی بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ. تم نے اپنے شیطان کو زخمی کر دیا، اسی لیے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی. ورنہ تو 40 لاکھ لوگ 70 کنکریاں مار کر کے آئیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن کوئی پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا. جا کر دیکھیں نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. وہ شیطان کو لگ چکی ہے. تو نیت کا دار و مدار ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے آیت یہی پڑھی. رب تعالیٰ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہاری خالص نیت ہے، جو تقوی ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے. قربانیوں میں یہ نیت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، مولا مجھے بری خواہشات سے زندگی بھر محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.